الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا لتتميم مكارم الأخلاق فإنه لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه ولا قبلة بعد قبلته أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا در انتظار حمد مانیس محمد چشم براه سنانیس محمد حامد حمد خدا بس خدا حمد آفرین در مدح مصطفى بس محمد از تو میخواهم خدا را خدایا از تو حب مصطفى را یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه आपके लिए भी फायदेमंद है आने वालों के लिए भी फायदेमंद है वाजिब इहतराम दोस्तों माह रबीउल अव्वल की मुनासिबत से जिस गुफ्तगू का आगाज हुआ था वो सिलसिला अभी जारी है। ये मौजू ऐसा है कि इसके इख्तितामी नहीं है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से
اگر میں یہ کہوں کہ بس آپ کی سیرت، صورت، کردار، اخلاق کے حوالے سے جتنی گفتگو تھی وہ بس مکمل ہو چکی، یہ بہت ہی زیادہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق تلفی کی بات ہے۔ یہ موضوع تو پوری زندگی کا ایک حصہ ہے، اس نے کبھی ختم ہونا ہی نہیں، بلکہ جب سے ہوش سنبھالا ہے اور جب سے اللہ پاک نے منبر پہ بٹھا کر کے گفتگو کا سلسلہ جاری فرمایا ہے زبان سے، اس وقت سے لے کر آج الحمدللہ جمعہ پڑھاتے ہوئے تقریباً ایک بہت ہی پرانی ڈائری ہے میرے پاس، چند ایک واقعات میں اس میں لکھ لیتا، وہ ہمت نہیں ہے، جوانی کی بات تھی اس وقت لکھ لیتا۔ میں نے اس وقت پہلے جمعہ پڑھانے کا میرا جو ایک خوشی کا انداز تھا وہ میں نے اس انداز سے لکھا کہ آج ببور شاہ 31 دسمبر 1978 پہلا نماز جمعہ میں نے پڑھایا بمقام 50 بٹالین EME سینٹر کوئٹہ کے، یہ ابھی بھی اس میں لکھا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر میں یہ کہوں کہ الحمدللہ جمعہ پڑھاتے ہوئے 42 سال پورے ہو گئے، یہ 43واں سال ہے، اور اسی طریقے سے عیدین کی نماز میں اللہ پاک نے مجھے اس منصب پہ بٹھایا، اس خدمت پہ بٹھایا، ابھی بھی میں کہنے پر مجبور ہوں کہ ان 42-43 سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق مجھ سے ادا نہ کر سکا۔ زندگی گزر جاتی ہے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو اور حصوں کو بیان کرتے کرتے عمر تمام ہو جاتی ہے، لیکن موضوع تمام نہیں ہوتا۔ اور نہیں یہ کہ 12 ربیع الاول کو ڈنڈیاں لگائی جائے، قمقمے روشن کیے جائے، جلوس نکالے جائے وغیرہ ذالک، بس پھر اگلے سال تک چھٹی کر دیے گئے۔ صرف ہمیں 12 ربیع الاول ہی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد رہتے ہیں، بس پیکے بھی کٹ رہی ہیں، کیرے بھی منوں کے حساب سے بن رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، حالانکہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، نہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی حق ادا، لیکن امت ہے پتہ نہیں کس جانب نکل گیا۔ دیکھا ہم کہتے ہیں عیسائی یہ کر رہے اور ہم بھی یہ کر رہے، یہودی یہ کر رہے ہم بھی یہ کر رہے، فلاں قوم والے فلاں مذہب والے اپنے مذہب کے بانی کے حوالے سے یہ کام کر رہے ہم بھی کر رہے، نہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، نہ وہ حضور کا فرمان ہے، نہ خلفائے راشدین صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ وقت کے ساتھ پتہ نہیں کن کن خرافات میں یہ امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق اس وقت ادا ہوگا جب ہم مکمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے تابع ہیں، آپ کے فرمان کے مطابق ہماری زندگیاں بن جائے، جو آپ نے فرمایا وہی ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائے، یہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، اسی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے، اللہ بھی خوش ہوں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی حق ادا ہوگا۔ باقی دکھلاوا ہے اس کو چھوڑ۔ میرے محترم دوستو، آج جس عنوان پر میں نے گفتگو کرنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الکل بنا کر بھیجا۔ آپ صرف ایک خطے کے نبی نہیں ہیں،
ایک قوم کے نبی نہیں ہیں، ایک خاص علاقے کے آپ سلم نبی نہیں ہیں۔ جہاں جہاں تک اللہ رب العزت کی ربوبیت ہے، وہاں وہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ جہاں جہاں اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہے اور گونجتی رہے گی، وہیں پر محمد الرسول اللہ کی صدائیں بھی گونجتی ہیں اور گونجتی رہے گی۔ اللہ رب العزت رب العالمین ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین۔ ویسے جتنے انبیاء علیہ السلام اپنی ذات میں سب کامل ہیں، کبھی بھی دل میں یہ خیال تک بھی نہ لائے کہ کسی نبی میں کسی صفت کی کمی تھی، بالکل نہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں میں جو کامل بندے ہوتے ہیں انہیں اللہ پاک اپنے نبی بناتے ہیں، اور نبوت کے لیے ان کا انتخاب ہوتا ہے، رسالت کے لیے ان کا انتخاب ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، جتنے انبیاء رسول ہیں اپنی ذات میں سب کے سب کامل ہیں، ایک ذرہ برابر بال کے برابر بھی ان میں کوئی کمی نہیں ہے، کبھی یہ نہ کہ لیکن بسا اوقات شاعر اپنے اشعار میں ایسے جملے کہے جاتے ہیں کہ اس سے یہ نہیں کہ نبیوں کی توہین ہوتی ہے، بلکہ اس میں صرف یہ دکھانا ہے کہ باقی انبیاء اور رسول اپنے صفات کے حوالے سے مکمل تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکمل تھے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکمل بنایا، جیسے کسی نے خوب کہا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا دار آنکھ ہمدار تو طرح۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات میں اللہ نے حسن یوسف کو بھی جمع فرمایا۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ان تمام صفات کو جمع فرمایا۔ حسن یوسف بھی یہاں ملے گا، دم عیسیٰ بھی یہاں ملے گا، ید بیضوی موسیٰ بھی یہاں ملے گا۔ آنچ حمدار وہ انبیاء جو اپنی ذات میں الگ الگ صفات رکھتے تھے، اللہ رب العزت نے وہ تمام صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں لا کر کے جمع کر۔ معجزات کے حوالے سے دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، اللہ نے آپ کو اکمل ترین بنایا۔ اب دیکھیے ایک طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا، تمام ملائکہ سے کہا جتنے بھی تھے اس جدول آدم علیہ السلام کے سامنے تھے۔ وہ ایک لمحہ تھا، ایک موقع، تمام فرشتے جھک گئے اس لمحے، اس موقع۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ کا فرمان یہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ ہم وقت اللہ اس کے رسول، اللہ اس کے فرشتے ہم وقت، ہر وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام تو ایک خاص موقع تک کے سجدہ کرایا گیا، یقیناً ایک بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی خوبی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے حصے میں آئی۔
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسے ہیں کہ ایک خاص وقت نہیں، موقع نہیں، ہر وقت ہم وقت اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں دیتے ہیں۔ اور ہم سے کہا گیا اے ایمان والو تم بھی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرو۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے، اللہ پاک اس مشکل کو آسان کرتا ہے۔ جب سفر کرتے ہوئے تھکاوٹ کا احساس ہونے لگے، یقین کیجیے ایک بہت بڑا نسخہ آپ کے ہاتھوں میں دے رہا۔ جب سفر کرتے کرتے تھکاوٹ کا احساس ہونے لگے فوراً درود شریف پڑھ لیا کرے، اللہ رب العزت سفر کے تھکاوٹ کے احساس کو ختم فرما دے۔ ایک ایسا پیارا درود شریف اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، جو اللہ کے حبیب پر یہ پڑھے گا اللہ پاک اس کے لیے تمام مشکلات، تمام راستے آسان ہیں۔ وہاں تو ایک خاص موقع کے لیے سجدہ یا ہم وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت نازل ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگر آپ کا صفت بت شکن ہے، ایک دن جا کر ان کی میلے کی دن، خوشی کی دن آپ نے بتخانے نمرود میں قدم رکھا اور تمام بتوں کو توڑ دیا۔ لیکن ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی فتح مکہ کے دن ایک عجیب صورت میں دکھائی دیتے ہیں کہ آپ نے ایک نہیں، دو نہیں، 360 بت مطاف کعبہ سے توڑ پھوڑ کے رکھ دیے۔ جو خانہ کعبہ کے اندر تھے اس کو بھی نکال کر کے پھینک دیے، اور جو خانہ کعبہ کی دیواروں کے اندر جو بنائے تھے نقش و نگار بتوں کی شکل میں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم بھی لگے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لگے تھے، دیوار سے قرید کر اس کو مٹا رہے تھے، ہٹا رہے تھے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملتزم شریف کی دروازے پر آئے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، لاٹھی آپ کے ہاتھ میں تھی، یوں حبل کی طرف اشارہ کیا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حبل درام سے نیچے گر گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا آپ وسلم کے قدموں میں، ریزہ یہاں وہاں ایک اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں نظر آتے ہیں، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فتح مکہ کے دن ایک بت شکل انداز میں نظر آتے ہیں کہ آپ نے بتوں کو توڑ کے اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تخت سلیمانی عطا کیا تھا۔ اس وقت تاریخ میں آتا ہے، بلکہ خود قرآن حکیم کی سورۃ الصاد میں یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ آپ نے جہاد کے لیے گھوڑے تیار کیے تھے، ان گھوڑوں کی تعداد تقریباً 1000 تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو گھوڑوں سے انتہائی محبت، خاص گھوڑے جہاد والے، اس لیے کہ گھوڑے کی بات ہی کیا کہنا، اللہ نے قرآن حکیم میں جو والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، یہ 5 صفات اللہ نے گھوڑے کی ذکر کی۔ سبحان اللہ، یہ 5 صفات گھوڑے کی ذکر فرما کر پھر اللہ نے گھوڑے کی ان صفات کی قسم کھائی۔ تو اللہ کو بھی اپنے جانوروں میں تمام جانور جو اللہ نے پیدا کیے حلال ہے، استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ان میں پھوڑا اور دوسروں سے پوچھے کہ ارسلم گھوڑے کا گوشت جائز ہے؟ فرمایا حرام تو نہیں ہے، حرام تو نہیں ہے، لیکن کراہت تحریمی ہے، مت کھانا۔
اس لیے فرمایا کہ یہ جہاد کی چیز ہے، اس کو جہاد ہی کے لیے رہنے دو۔ اگر اس کی استعمال کی اجازت مل جائے پھر شاید گھوڑے جہاد میں نہ ملے۔ اس لیے فرمایا باقی جو اللہ پاک نے وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَذَكَرَيْنِ حَرَّمَ عَنِ الْأُنثَيَيْنِ، اور پھر اسی طریقے سے بھیڑ بکریوں کے اللہ نے اقسام بیان کیے ہیں، بھینس کے، گائے کے، اونٹ کے، اونٹیاں، اللہ نے فرمایا یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ سورۃ انعام میں جس کی تفصیل ہے، لیکن گھوڑے کی اجازت نہیں، فرمایا اس کو استعمال نہیں ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 1000 گھوڑے پال رکھے تھے جو آپ کے ذاتی تھے، بہت دیکھ بھال کرتا تھا۔ اب یہ تو معلوم نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کتنی نمازیں فرض تھے، یہ تو علم ہے، لیکن یہ بات ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں عصر کا نماز فرض، آپ ظہر کے بعد اپنے استقبال خانے میں داخل ہوئے، گھوڑوں کی معائنہ کر رہے تھے، اس کو دیکھ رہے تھے اور صفائی وغیرہ کا خیال رکھتے رکھتے ایسے گھوڑوں کے وہ تربیت میں ایسے مصروف ہو گئے کہ نماز عصر کا وقت ذہن سے نکل گیا اور غروب آفتاب ہو گیا۔ آپ کو اطلاع دی گئی کہ اللہ کے نبی سورج غروب ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ میں اتنا مشغول تھا، گھوڑوں میں اتنے شغل میں چلا گیا کہ میں عصر کے وقت کا خیال ہی نہیں رہا۔ دوبارہ ان کی شریعت میں گھوڑے کے استعمال گوشت کے طور پر جائز تھا۔ فوراً حکم دیا کہ ان گھوڑوں نے مجھے اپنی خدمت میں اتنا مشغول رکھا کہ نماز عصر مجھ سے ضائع ہو گیا، فوراً ان کو ذبح کر دو اور اس کا گوشت تقسیم کر کے کھاؤ۔ 1000 کے 1000 گھوڑے آپ کو ذبح کر، اس لیے کہ اللہ کی محبت پر ان چیزوں کی محبت غالب آ گئی۔ اب آپ نے اللہ کو یہ ٹھکانا کیا، اللہ مجھے آپ ہی سے محبت ہے، میں ان کی محبت میں کھو گیا، یا اللہ میں تیرے لیے ان سب چیزوں کو قربان کرتا ہوں جس کے مشغولیت میں مجھے یا اللہ تیری یاد سے محروم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی عصر کی نماز قضا ہو جائے گویا اس کا مال اولاد اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا ہے۔ کہ 5 نمازیں فرض، حافظوا علی الصلاۃ، لیکن والصلاۃ الوسطی، خصوصاً وسطی نماز جس میں تقریباً فقہا کا اتفاق ہے کہ اس سے عصر کی نماز کہ باقی نمازوں کا بھی اہتمام کرو لیکن خصوصاً عصر کی۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی محبت میں انتہا پر پہنچے تو اللہ رب العزت نے بھی جواب میں کیا عطا فرمایا؟ تخت سلیمان عطا فرمایا۔ یہ اس کے بعد ہوا جب گھوڑے اللہ کی محبت میں آپ نے قربان کر دی، اس کی مشغولیت نے عصر کی نماز سے آپ کو روکا، پھر اللہ نے بدلے میں یقیناً جو اللہ کی محبت میں اپنی محبوب ترین چیز کو قربان کر دے پھر اللہ پاک بھی اس سے محروم نہیں رکھتے۔ جب اللہ فرماتے اپنے مال کا سالانہ زکات ہو، ہم اپنی بالیں جانے لگتے ہیں، کبھی دائیں ہو جاتے ہیں کبھی بائیں ہو جاتے ہیں، اس سے تو مال کا نقصان ہے۔ ارے اللہ کی محبت میں جب تم یہ قربانی کرو گے پھر اللہ تمہیں نہیں نوازے گا، کیوں ڈرتے ہو؟ کس نے دیے ہے؟ جب اللہ فرماتے فلاں کام میں میرے اس مال کو استعمال میں لا، ہم بغیر جانے لگتے ہیں کہ اس سے مال کم ہو جائے گا، نیکی کے کام میں میں خرچ کروں گا تو یہ تو کمی ہو جائے گی۔ الشیطان یعظکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعظکم مغفرہ۔ جب اللہ کے لیے
جب مال خرچ کرنے کی باری آتی ہے اس وقت شیطان گردن پر سوار ہو کر کہتا ہے نا نا نا، فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاؤ گی، کیا کر رہے ہو؟ قربانی میں خرچ وہاں روکتا ہے، زکوٰۃ میں وہاں روکتا ہے، غربا پر تو خرچ کرے وہاں روکتا ہے، مساجد مدارس میں وہاں روکتا ہے۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، وہ فقراء جن کو روکا ہے اللہ کے راستے میں کمائی سے۔ تمام علماء فرماتے اس سے مراد دینی مدرسے کے طلباء ہے، جن کو اللہ کی دین نے دنیا کی کمانے سے روکا ہے، ورنہ وہ بھی انسان ہے، اچھی طرح کمائی کرنا جانتے تھے، لیکن اللہ کی دین نے اس کو روکا ہے کہ نہیں تم نے اللہ کی دین کا کام کرنا ہے۔ جب ہم ان پر خرچ کرنے کی باری آتی نا مال کم ہو جائے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اللہ اسی ہفتے کچھ ویڈیو کچھ حضرات نے مجھے بھیجی ہے، دیکھ کر میں دنگ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ تو مسلمان ہے، مسلمانوں معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، پاکستان میں ہو رہا ہے، کوئی یورپ میں نہیں، کوئی لندن امریکہ میں نہیں، آپ کسی پاکستان میں جو نظارے میں نے دیکھے ہیں فاحشہ عورتوں پر، یہ بنڈلے لوگوں کے ہاتھ میں ہے، یوں اڑاتے جاتے، پتہ نہیں کتنی لاکھ روپے ان کے ہاتھوں میں ہوتے، فاحشہ عورتوں پر اڑا دیتے، خدا کی قسم ٹس سے بس بھی نہیں، اتنا خیال بھی ان کے دلوں میں نہیں آتے کہ ہم کیا کریں۔ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو ہم اس قدر بے دردی کے ساتھ اڑاتے۔ اگر ان سے کہہ دیا جائے کہ ارے کوئی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، کوئی مدرسہ ہے، کوئی دینی طلباء ہے، کوئی خیر کا کام ہے، شاید جیب کے کسی کونے کدڑے سے 50 کا پرانا نوٹ نکال کر کے دے دیتے، لیکن یہاں بنڈلوں کی بنڈل فاحشہ عورتوں پر نچاور کی جاتی۔ جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ بندے اپنے نام اعمال دیکھ۔ جب میں اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ میرا حال بہت ہی برا ہے، اللہ کہتے ہیں اپنے عمل نامے کو دیکھ۔ چینی مہنگی نہیں ہوتی، آٹا مہنگا نہیں ہوگا، پیٹرول کا کیا حالت ہے، کیا ہے، خدا کی قسم یہ کچھ بھی نہیں ہمارے اعمال پر۔ اگر آج ہم اللہ کے ساتھ معاملے کو صحیح کر دے، خدا کی قسم سب ٹھیک ٹھاک ہو۔ بگاڑ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بگاڑ ہمارے اعمال کی ہے۔ جب یہ اعمال ہے کہ جب ہمارے بنڈلوں کی بنڈل فاحشہ عورتوں پر نچاور ہو رہے ہو تو ہم پہ مہنگائی نہیں آئے گی، مہنگائی کا عذاب نہیں آئے گا۔ یہ تو شکر ہے کہ مہنگا صحیح مل تو رہا ہے۔ خدا کی قسم ہمارے اعمال کو دیکھا جائے تو ہم اس لائق بھی نہیں کہ ہمیں 10 تولے سونے کی بدلے میں 1 کلو آٹا بھی مل جائے۔ معاف کیجیے، کس طرح جائے؟ اللہ کی محبت میں ہم کوئی قربانی دے رہے ہیں یا شیطان کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ چل رہا ہے؟ کیا ہوگا؟ دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چاہے سے، اور کوئی نہیں ذمہ دار ہے، ہم خود ذمہ دار ہیں اس حالت کی۔ اگر ہم سدھر گئے خدا کی قسم سب سدھر گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ 100 گھوڑے ہیں، یہ کام آ جائے گا، چلے غلطی ہوگی، کوئی راستہ نکال لیتے ہیں، چلے کوئی راستہ نکال لیں گے۔ ہم کیا کہتے ہیں جہاں حرام کی بات ہوتی ہے چلو دیکھ لیتے کوئی راستہ نکال لیں گے، کوئی راستہ نکال، حرام میں کوئی راستہ نکال لیں گے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی یہ کہنا آسان تھا کہ چلے کوئی بات نہیں، عصر کی نماز قضا ہو، کوئی راستہ نکال لوں گا۔ نہیں، فرمایا ذبح کر دو، 1000 کے 1000 ذبح کر دو، یہ مت دے کو کتنا قیمتی ہے۔
کتنی بڑی قیمت کے یہ گھوڑے ہیں، مت دیکھو اس کو، بس یہ دیکھو اللہ کی نافرمانی ذبح کر. تو اللہ نے بدلے میں کیا دیا؟ وہ تخت عطا فرمایا. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. اللہ نے پھر ہوا کو تابع کر دیا سلیمان علیہ السلام کے. اس کے تخت ہوا کی دوش پہ چلتا تھا. 1 مہینے کی مسافت کے برابر صبح سفر کرتا تھا اور 1 مہینے کی مسافت کے برابر عصر کو سفر کرتا تھا. سبحان اللہ. اور مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ آپ کے ذہنوں میں خیال آ رہا ہے کہ ایک تعلیم ہوگا جس پر سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوں گے، چند افراد بیٹھے ہوں گے، ہوا کی دوش پہ جا رہے ہوں گے. نہیں، اتنا عظیم تختہ کے بیک وقت اس پر 3 لاکھ افراد سوار ہوتے تھے. 3 لاکھ افراد. اس پہ کیا جنات، کیا کریم، کیا جس چیز کی ضرورت تھی، جو بھی ضرورت تھی، سب اسی پر بیٹھتے تھے. اسی لیے تو تخت سلیمانی ہوا میں اڑتے ہوئے ایک شخص نے نیچے دیکھا کہ کیا عظیم الجثت چیز ہوا کی دوش میں جا رہا ہے. بے سخت اس کی زبان سے نکلا سبحان اللہ. سلیمان علیہ السلام تک اللہ نے یہ آواز پہنچایا. جہاں اس شخص نے کہا سبحان اللہ، تخت کو کہا ادھر ہی اتر جاؤ. ہاں، نہ ڈرائیور کی ضرورت تھی نہ کسی اور کی. جہاں سلیمان علیہ السلام کا حکم ہوتا تخت ادھر ہی اتر جاتا. اپنے جو ساتھ بیٹھے تھے ان سے کہا ڈھونڈو بھائی جس نے سبحان اللہ کہا تھا وہ بندہ کہاں ہے. ڈھونڈ کر لایا گیا. کہ اللہ کے نبی اس شخص نے آپ کی تخت کو ہوا میں اٹھتے ہوئے دیکھ کر کہا تھا سبحان اللہ. سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ تو نے کہا تھا سبحان اللہ. کھا کیا، وہ ڈر کیا کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو. فرمائے گھبراؤ بتاؤ تم نے کہا تھا سبحان اللہ. جی اللہ کے نبی نے کہا تھا. کہا خدا کی قسم تیرے ایک سبحان اللہ کی جو قیمت ہے وہ تخت سلیمان کی پوری تخت کی بھی قیمت ہے. اس لیے کہ تخت سلیمانی نے فنا ہو جانا ہے، تیرے سبحان اللہ نے فنا نہیں ہو جانا. اس میں باقی انبیاء علیہ السلام یہاں بھی رخ تبدیل کر دیتے. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الکل بنایا. انبیاء کو بھی صفات دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تخت سلیمانی براق عطا. وہ براق تخت سلیمانی جاتا تھا لیکن آسمان کے نیچے براق 2 عرش برین تک جاتا تھا. کہاں سے کہاں جاتا؟ سدرۃ المنتہا پر پہنچا. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمایا آنکھ حمد آرم تو تنہا. تمام نبیوں کے صفات اللہ نے آپ کی ذات میں جمع کرنا. میرے عزیز دوستو، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا باکمال عظیم صفات سے نوازا. ایک جملے پر بات ختم کر کے پھر بقیہ باتیں انشاءاللہ. اس ضمن میں 9 باتیں ہیں، 9 باتیں جس میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی نبیوں سے ممتاز بنایا، باقی رسولوں سے جو درجے دی. 9 باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم منفرد خصوصیات کے حامل نظر آتے ہیں. ان میں ایک بات یہ ہے تمام انبیاء علیہ السلام جتنے ہیں سب کو اللہ نے نبوت عطا کی. ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کو نبوت بھی ملی، رسالت بھی ملی. نوح علیہ السلام کو نبوت بھی ملی، رسالت بھی ملی. ابراہیم علیہ السلام کو نبوت بھی ملی، رسالت بھی ملی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نبوت ملی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی. حضرت یعقوب علیہ السلام کو نبوت ملی. حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت ملی. کسی کو نبوت اور رسالت دونوں. اور جو رسول ہے وہ خامخواہ نبی بھی ہے، جو نبی ہے وہ ضروری نہیں کہ رسول بھی ہے. رسول الگ صفات کے حامل ہوتے ہیں، جو رسول ہے وہ نبی بھی ہوتے ہیں. لیکن نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملی، رسالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملی. پھر اس صفت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممتاز کیسے نظر آتے ہیں کہ باقی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو اللہ نے نبوت عطا کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت بھی عطا کی اور ختم نبوت بھی عطا کی. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ آپ نبی بھی ہیں
اور خاتم النبیین، یہ منفرد خصوصیت آپ کو عطا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ صفت پھر کسی نبی کو نہیں، اللہ نے نبوت کے سلسلے کو آپ پر ختم کیا، اس لیے اس کی دشمن بہت پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس صفت میں ممتاز ہوتے گئے، اس صفت میں پھر دشمن بہت پیدا ہوئے، چلتے چلتے کہ اس وقت مرزا غلام قادیانی ملعون، اس کی ذریت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر حملہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا منکر بن کر، اور آپ جیسے اس کی ذریت جیسے سب کو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں، آپ کے بعد اور نبی نے بھی آنا ہے، وہ میں ہوں۔ ارے ایک نبی آگے جو تم ہو، باقی نبی نہیں آئے۔ یہی مسئلہ امت کی سمجھ میں آ جائے تو مسئلہ حل ہو۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، اکابرین دن رات لگے ہیں مسئلہ تحفظ ختم نبوت کے لیے، دامے دمے سخنے دن رات، طوفان بارش سردی گرمی کو نہ دیکھتے ہوئے بس مسئلہ تحفظ ختم نبوت کے لیے دشت دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے کوڑے ہم نے، جہاں تک گئے حضور کی تحفظ اور ناموس کی حفاظت کے لیے گئے ہیں، اور ان کو دکھا دیا ہم اپنی ذات میں بعد میں ہیں، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ہمارے ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ آنچ آئے، خدا کی قسم یہ زندگی فضول، اس کی پھر کوئی ضرورت نہیں ہے اگر ہمارے ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی آنچ ہے۔ اس لیے آپ کی کوئٹہ شہر میں بھی کل انشاءاللہ بروز ہفتہ ختم نبوت کانفرنس ہوگی، بعد نماز ظہر شروع ہوگا، علماء آئے ہیں عصر مغرب تک، عشاء سے پہلے مرکزی جامع مسجد سرکولر روڈ پرانے آگا جو ہے وہاں پر کانفرنس ہوگی، آپ حضرات بیٹھے علماء سے اپنے آپ کو وابستہ رکھے، انشاءاللہ اللہ آپ کے ایمان کو محفوظ بنائے، سنیں علماء کیا کہتے ہیں، دلائل محفوظ کیجئے۔ یہ مہمان باہر سے آئے ہیں، ہم کوئٹہ میں ہوتے ہوئے نہ جائیں، بڑی بدقسمتی ہوگی، بڑی بدقسمت، تو اس لیے ضرور شد آج بھی طلباء آپ میں موجود ہو یا اور دیندار اگر فارغ ہے، 8 ساڑھے 3 بجے جمعے کے بعد دفتر ختم نبوت کی روڈ پر انشاءاللہ پروگرام ہوگا، اس میں جو علماء کے بیان ہوں گے، جو دور دراز والے ان سے درخواست ہے کہ آپ وہاں تشریف لے جائیں، علماء کی بات سنیں۔ میں بحیثیت صبح کی آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ حضرات ضرور وہاں بھی شرکت فرمائیں، یہاں بھی شرکت فرمائیں، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔